بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد آصف کھتری حاضر خدمت۔ آج ہم دو ٹاپکس پر ڈسکس کریں گے۔ الفریڈ مارشل کی تعریف میں پائی جانے والی خامیوں اور کمزوریوں پر پہلے بات ہوگی، اور اس کے بعد پروفیسر لائنل رابنس کی ڈیفینیشن پر بات کریں گے۔ جب الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن 1890 میں آئی تو اس سے پہلے جو ایڈم اسمتھ کی تعریف تھی اس کے مقابلے میں بہت بہتر، جامع اور مکمل تعریف مانی گئی۔ پروفیسر الفریڈ مارشل اور ان کے فالوورز نے دنیا کو معیشت کے بہت سارے قوانین دیے، معاشیات آگے بڑھنے لگی اور معاشیات ایک بہتر مضمون کے طور پر دنیا کے سامنے آنے لگا۔ اب ایسی صورتحال میں جب ایک شخص سکسیسفل ہے، اس کے فالوورز اس کو فالو کر رہے ہیں، اب 1931 اور 32 میں پروفیسر لائنل رابنس، انگلستان ہی کے ایک مشہور پروفیسر آتے ہیں اور وہ یہ بات ڈیفائن کرتے ہیں کہ الفریڈ مارشل کی تعریف بہتر ہے، اچھی ہے، لیکن اس میں اب بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تعریف بیان کی، لیکن یقینی طور پر انہیں بہت ساری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں الفریڈ مارشل کی تعریف میں ٹھوس انداز میں وہ خرابیاں اور خامیاں تلاش کر کے بتانی پڑی جن کے سبب ان کی تعریف کو زیادہ جامع اور مکمل لیا جا سکے۔ انہوں نے الفریڈ مارشل پر جو پہلی تنقید کی، انہوں نے کہا علم کو علم الحقیقت ہونا چاہیے، علم الہدایت نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ان کے مطابق علم وہ ہے جو حقائق، اعداد و شمار جیسے ہیں، جس طرح ہیں، انہیں ویسے پیش کر دے۔ علم کو علم الہدایت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کو مفید، کارآمد، فلاح و بہبود ان کی طرف لگا دے، بلکہ ان کے نزدیک علم الحقیقت ہو، حقائق کو جیسے ہیں ویسے پیش کر دے۔ اسی طرح ان کی دوسری جو امپورٹنٹ خامی انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا فلاح قطعی معنوں کا حامل لفظ نہیں ہے، فلاح ویلفیئر۔ اب جیسے میرے اس لیکچر کی ویلفیئرٹی ان لوگوں کے لیے تو بہت ہے جو کہ معاشیات کے طالب علم ہیں، اور ان کے لیے فلاح اور بڑھ جائے گی جب ان کے پیپر نزدیک ہوں گے، لیکن پیپر سے پہلے یہ فلاح کم ہے۔ پانی کی فلاح ویسے تو نارمل زندگی میں بڑی نارمل سی نظر آتی ہے، لیکن جب رمضان میں مغرب کی اذان کا وقت ہو تو پانی کی فلاح کیا ہوتی ہے یہ اس روزہ دار سے پوچھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں گے کہ پیاس لگی ہو تو پانی کی خواہش بڑھ جاتی ہے، بھوک لگی ہو تو کھانے کی اہمیت اور فلاح بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جس شخص کو جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کے لیے اس چیز کی فلاح بھی زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے اس کی فلاح آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر کوئی چیز ہمارے پاس زیادہ تعداد میں ہے تو اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ ان حوالوں سے فلاح قطعی معنوں کا حامل لفظ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور تنقید جو الفریڈ مارشل پہ کی گئی وہ تھی کہ لفظ مادی صرف اشیاء کے خرید اور فروخت، اشیاء کے حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ معاشیات، معاشی جدوجہد میں خدمات بھی ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، استاد، گلوکار، اکاؤنٹنٹ، بہت سارے لوگ اپنی خدمات معاشرے کو فراہم بھی کرتے ہیں اور معاشرہ ان کی خدمات کو حاصل بھی کرتا ہے، اور ان کی بھی روپے پیسے کے ذریعے لین دین ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا یہ معاشی سرگرمی ہے، لیکن الفریڈ مارشل کی تعریف اسے کور نہیں کرتی۔ وہ زیادہ تر مادی فلاح یعنی نظر آنے والی اشیاء پر بات کرتی ہے۔ ان تمام تنقید کے بعد پروفیسر لائنل رابنس نے 1931-32 معاشیات کی ایک مرتبہ پھر تعریف کی، اور یہ تعریف بہت حد تک بڑی جامع، مکمل اور بہتر تعریف مانی جاتی ہے۔ لائنل رابنس نے کہا کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مشاہدہ کرتا ہے، انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو وہ لامحدود خواہشات اور انہیں پورا کرنے کے لیے محدود ذرائع ہونے کی وجہ سے
اختیار کرتا ہے، جبکہ ان ذرائع کے مختلف استعمالات موجود ہیں۔ یعنی یہ علم کہتا ہے کہ انسان کا ایسا طرز عمل جو وہ بے شمار خواہشات ہونے اور ان کے مقابلے میں ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، اور جو اس کے ذرائع ہیں ان کے مختلف استعمالات اس کے پاس ہیں۔ اس تعریف سے ہمیں 4 بنیادی اہم نکات ملتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ انسانی خواہشات لامحدود ہیں۔ انسانی خواہشات لامحدود ہونے کا مطلب ہے انسان کی خواہشات بے شمار ہیں۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، دوسرے کسی شخص کا جائزہ لیجئے، ہماری بے شمار خواہشات ہوتی ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک خواہش پوری کرنے جائیں تو 4 خواہشیں اور سر پر کھڑی ہوتی ہیں۔ تبھی تو شاعر فرماتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی بہت کم نکلے۔ اس کا مطلب ہماری زندگیوں میں بہت ساری خواہشات ہیں، ارمان ہیں، تمنائیں ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، تمنا وہ تمنا ہے جو ہو کر بھی نہ پوری ہو، جو دل ہی دل میں رہ جائے اسے ارمان کہتے ہیں۔ تو انسان کی خواہشات بے شمار ہیں، کسی بھی شخص کی خواہشات سمٹی ہوئی نہیں ہے۔ ہر شخص عمارت چاہتا ہے، بے شمار اشیاء چاہتا ہے، ہر چیز اپنے پاس چاہتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے پاس کہ ان خواہشات کے مقابلے میں ذرائع انسان کے پاس محدود ہیں۔ یعنی خواہشات تو بے شمار ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس ذرائع کم ہیں۔ چاہے کتنا ہی امیر اور دولت مند شخص کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حساب سے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے اس معیار زندگی تک پہنچنے کے لیے اس سے اور زیادہ ذرائع کی ضرورت ہے۔ یعنی ذرائع انسان کے پاس اس کی خواہشات کے مقابلے میں کم ہے، اور یہیں سے تو ایک لفظ پیدا ہوتا ہے اسکارسٹی اینڈ چوائس، یعنی کامیابی اور انتخاب۔ اسی لیے تو رابنس کی ڈیفینیشن کو کامیابی اور انتخاب کا علم یعنی اسکارسٹی اینڈ چوائس کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ خواہشات بے شمار لیکن اس کے مقابلے میں ذرائع محدود۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر خواہشات اور ضروریات کے درجے بنا دیے جائیں گے۔ کسی کے بارے میں، کسی خواہش کے بارے میں، کسی ضرورت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ضرورت ابھی پوری کر لیں گے، کچھ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اسے چند گھنٹوں بعد پورا کر لیں گے، کچھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آج یہ ضرورت پوری کر لیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ جی 1 ہفتے کے اندر پورا کر لیں گے۔ کسی ضرورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سال میں اس کو پورا کر لوں گا، اور کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں 1 مرتبہ یہ ضرور کر لوں گا۔ اور اسی طرح جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ذرائع کے مقابلے میں یہ خواہش تو پوری ہی نہیں ہو سکے گی، تو ہم پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں، یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری خواہشات کے ہم درجے بنا دیتے ہیں، کچھ کو پورا کرتے ہیں، کچھ کو ٹالتے ہیں، اور کچھ کو آئندہ مستقبل کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ کو صرف ارمان بنا لیتے ہیں۔ خواہش نہیں رہتی، ارمان ہے کہ یہ تمنا تو پوری نہ ہوگی۔ اسی طرح جب چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں تو چوتھا پوائنٹ کہتا ہے کہ ذرائع کے 1 سے زیادہ استعمالات موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، فرض کیجئے میرے پاس 5,000 روپے موجود ہیں، 5,000 روپے کے نوٹ پڑا ہے میرے پاس، اور میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب غور کیجئے میرے پاس بہت سارے استعمالات ہیں۔ اگر میں کھانے پینے کا شوقین ہوں تو کیا کروں گا، کسی اچھے سے ہوٹل میں جاؤں گا اور بہت ساری اچھی چیزیں منگوا کر، چٹپٹے کھانے کھا کر اپنی زبان کو تسکین دے دوں گا، اپنے پیٹ کو تسکین دے دوں گا۔ اگر کتابوں کا شوقین ہوں تو کتابیں خرید لوں گا، اگر فلموں کا شوقین ہوں تو فلم دیکھنے چلا جاؤں گا، اگر پہننے اوڑھنے کا شوق رکھتا ہوں تو اچھا لباس خرید لوں گا، اگر سخی ہوں گا تو کچھ خیرات کر دوں گا، اگر کنجوس ہوں گا تو اسی کو رکھ لوں گا۔ اس کا مطلب ہے میرے پاس رقم تو 5,000 ہے لیکن اس کے استعمالات بے شمار ہیں۔
میں اسے یوں بھی استعمال کر سکتا ہوں، یوں بھی استعمال کر سکتا ہوں. تو چوتھا پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ ذرائع کے ایک سے زیادہ متبادل استعمالات ہیں. ایسے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایسے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی رابنس کی 4 نکات: خواہشات بے شمار ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ذرائع محدود ہیں، ذرائع کو دیکھتے ہوئے خواہشات کے درجے بنا دیے جاتے ہیں، کچھ خواہشات زیادہ اہم ہیں اور کچھ خواہشات کم اہم ہیں، اور ان ذرائع کو متبادل طور پر کئی طریقوں سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اور انسان اپنی بے شمار خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے محدود ذرائع میں بہترین عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ یہ چیز اتنے میں خرید لی جائے، اس کے ساتھ یہ نعم البدل لے لیا جائے، یہ نعم البدل لے لیا جائے، اس طرح کر کے اپنی رقم کو اس کے بہترین مصرف میں جو استعمال کرتا ہے، یہی تو دراصل معاشیات ہے. اسی لیے معاشیات سیکھا ہوا شخص اپنے ذرائع کو آپٹیمم یوز کی طرف لے کر جائے گا، یعنی اس کا بہترین استعمال، اپنی رقم کو بہترین استعمال میں لے کر آئے گا، بجائے فضول خرچی میں، بجائے اسے لاپرواہی سے خرچ کر دینے کے. سوچ سمجھ کر عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ استعمال کرے گا. بہت بہت شکریہ.